شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی تسبیح جب بھی مجھے یاد کرو اس تسبیح کے ذریعے پکارو۔ محترم ناظرین، زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی دعا، یہ دعا وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس دعا کو کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت اور پریشانی کے لیے ضرور پڑھیں۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں رب اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ جب بھی مجھے پکارو اس دعا کے ذریعے پکارو۔ آپ اس دعا کو کسی بھی حاجت، مقصد، دولت، رزق، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور اور حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، مسلمان ہونا مطلب کہ اللہ کے سامنے جھکنا، ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جائے، اور اپنی چاہت اور ارادے کو اس کی چاہت اور ارادے کے ماتحت جانے، کیونکہ مشیت الہی اصل ہے، اور مشیت خاکی فرع، یعنی اس کا ہر ارادہ اللہ کے ارادے کے اور اس کے اذن کا محتاج ہے۔ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، پر لاکھوں کوششوں کے بعد بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی کو کوئی چیز بنا کسی محنت کے مل جاتی ہے۔ ان سب مراحل میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، یعنی آپ کا کوشش کرنا اللہ کی چاہت کے سبب سے تھا، نہ ملنا بھی اس کی چاہت کے سبب سے ہے، اور کسی کو بنا محنت کے کچھ مل جانا بھی رب کی مشیت کے سبب سے ہے، حتیٰ کہ ہر اچھا عمل اور نیکی کی توفیق سب اسی کی مشیت کے سبب سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق نہ ملے، نہ دعا مانگنے کی، نہ نیک عمل کی۔ قرآن اسی کے متعلق مذکور ہے، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رُشْدًا۔ سورۃ الکہف۔ اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو تم اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ سورۃ الدہر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اس کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے حکم کے تابع یہ پوری کائنات ہے، اس کے حکم کے برد خلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو میری مشیت کے آگے سر کو جھکا کر مومنین، صالحین اور مقربین میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو انکار کر کے منکرین، مکذبین اور منافقین میں اپنا نام لکھوا
لکھوا لو تو پتہ چلا بندہ مختار بھی اور کچھ مقامات پر مجبور بھی ہے، لیکن بعض پرست وہاں ہوگی جہاں وہ مختار ہے۔ تو اب یہ بندے کے اختیار میں، چاہے تو ہدایت و شکر گزاری کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو کفر و ناشکری کی راہ اختیار کرے، اور یہی حکمت خدا بندی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق اس طرح بیان کیا گیا: اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا نہ شکرہ ہو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا۔ فَعَلَّمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کرے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، یہ یقینی دن ہے، پس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں اللہ اور بندے کی مشیت کا ذکر اس میں موجود ہے، وہی دوسری جانب اس میں بندوں کو آداب بندگی کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہے۔ اللہ کی چاہت ہی وہ مقام ہے جس کو پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درجے پر فائز ہوئے، یہی وہ مقام ہے جس کو پا کر اولیاء اللہ مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں ڈھالنا ہی بندگی ہے، وجود کو خواہشات سے خالی کرنا اور خالص اسی کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئی ہی اللہ کے لیے ہیں، ہم یہاں موجود ہی اللہ کے لیے ہیں، یہی اللہ کی چاہت ہے۔ ہم اپنے وجود کی نفع کریں اور صرف اسی کی اتباع اور اسی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں۔ محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، نفرت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ آئیے خود کو ماں چاہت کے اس کے سپرد کر دیں کہ یہی اصل مقصد حیات ہے۔ قرآن کریم میں محبت سے لفظ یحب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرمایا اور نیکوکار بنو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور نہایت پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے نہایت شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائے گا تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے سراپا عاجزی، کافروں کے لیے پیکر جلال ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی، اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے پائے کے نہیں ہیں۔ پر محبت کے اظہار کے لیے عشق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم اور کسی حدیث صحیح میں اس لفظ کا استعمال نہیں آیا۔ عشق پسندیدہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات ہوائے نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ صوفیہ کرام کے ہاں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا استعمال پاکیزہ محبت کے غلبے کا اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ امام احمد رضا قادری سے سوال ہوا، اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ
آپ نے جواب میں لکھا ناجائز ہے۔ معنی عشق اللہ تعالیٰ کے حق میں محال قطعی اور ایسا لفظ جو شریعت میں اللہ کے لیے وارد نہ ہوا ہو، ثبوت شرعی کے بغیر اللہ کی شان میں بولنا قطعی طور پر منع ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کلام سے کسی محال معنی کا وہم پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کلام کے پڑھنے کی ممانعت کے لیے کافی دلیل ہے، اگرچہ وہ کلام کسی صحیح معنی کا بھی احتمال رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس کی مراد بظاہر اچھی ہو، لیکن اس سے کوئی دور کے اہانت امیز یا نامناسب معنی کا احتمال پیدا ہوتا ہو، یا ایسے معنی کا تاثر پیدا ہو جس کی نسبت اللہ کے لیے محال ہو، جیسے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعائنا کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے چل کر انہوں نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر بندہ اللہ سے محبت کرے اور وہ محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کے ثمرات میں نظر آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی محبت کو عشق سے تعبیر کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام فخر الدین زاری نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے آئے تو انہوں نے اس سے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ اجل سے فرمایا میری روح قبض کر لے۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں مومن کے لیے جو اعزازات ہیں ان کی بشارت دی جاتی ہے، پھر اس کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے محبت میرے ذمہ کرم پر ہے جو باہم محبت کریں تو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھیں، تو میری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کریں، تو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں، تو میری رضا کے لیے۔ مسند احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان کی تحسین فرمائیں گے۔ یہ لوگ نورانی ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مالی طمع و لالچ اور کسی قرابت داری کے تعلق کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ کے سائبان رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے اشخاص پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک طبقے کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 2 اشخاص جو محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، وہ باہم مل بیٹھیں یا جدا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ دنیا میں پیشوا بنائے گئے تھے جب قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے ان کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے تو وہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی اختیار کریں گے اور ان کے پیروکار کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اسی طرح ان سے اعلان لا تعلقی کریں جس طرح انہوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کا دم بھرتے تھے آج قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی لوگوں کا تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ بے شک متقین باغات اور میٹھے چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے، وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسند نشین ہوں گے۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹ دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ محترم ناظرین اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین اس دعا کی ایک تصویر روزانہ پڑھ لیا کریں، وہ دعا یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب پر برتر رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اس دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو، کیونکہ جب گناہگار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسا کہ ماں کا دل بچے کے رونے سے پھر فوراً اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، پھر وہ
وہ بندہ زمین و آسمان پہ سب کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس عمل کو پورے دل سے کرنا ہے۔ پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے، اس کی ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے منزہ ہے اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہر طلوع غروب ہونے والے سورج کے ساتھ کائنات کے ہر شے حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق اور رب کا عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان کر رہی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے جسم و وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا صانع اور منزل وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے، اور حمد اگر ہے تو بس اسی کے لیے ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کے علاوہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اسے سب سے زیادہ تسبیح بیان کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس یہ اپنے خالق و مالک کے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو انعامات فرمائے، اس کے لیے اگر ہمارا رواں بھی ساری زندگی تسبیح اور تحمید میں لگا رہے تب بھی کم ہے۔ ارشاد رسول کریم ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہو کر بلند ہوتا ہے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید نہ بیان کرتی ہو، سوائے شیطان اور غافل انسانوں کے۔ درجہ بالا آیات کے آخر میں فرمایا گیا، انہ کان حلیما غفورا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی یہ اس کا حلم اور شان غفاری ہے کہ تم اس کی جناب میں گستاخیوں پر گستاخیاں کیے جاتے ہو اور اس پر طرح طرح کے بہتان تراشتے ہو، پھر بھی وہ درگزر کیے چلا جا رہا ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اور نہ ہر گستاخ پر فوراً بجلی گرا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کی بردباری اور اس کے درگزر ہی کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ افراد کو بھی اور قوموں کو بھی سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی کے احسان پر اور اسی کے لیے شکر ہے۔ اس کی توفیق اور نوازش پر آسمانوں کی گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مومن کے لیے ایک اللہ کی انسیت اور اس کا ذکر تسبیح اور حمد سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح اور ذکر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والا ہے، وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، بلکہ ذکر کرنے والے کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صبح اور شام، سوتے جاگتے، سفر اور حضر اور کھاتے پیتے ہر حال میں اسی کا ہمدم ہوتا ہے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی اطاعت میں ہوتا ہے اور اپنے تمام اوقات اور حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ سے بچانا۔ اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ خطا کی طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔